اچھا، آپ نے دیکھا اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تنقید ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی حکومتی اراکین کی جانب سے، جن کا تعلق حکمراں اس وقت اتحاد سے ہے، اور جس میں خاص طور پہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں، وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ پہلا پوائنٹ جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی نے تو ریلیف مانگا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو ان کو کیوں ریلیف دے دیا؟ وہ تو اس میں اس طرح سے فریق بھی نہیں تھے کہ وہ ریلیف مانگ رہے ہوں۔ اور اس کے لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو وہ چیز کی ہے کہ ان سے گندم مانگا، انہوں نے چنا دے دیا۔ دیکھیے، کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیف گرانٹ کرے، خاص طور پہ جو ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ، اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریلیف گرانٹ کرے جو لوگ مانگتے ہیں۔ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف وہی چیزیں دیکھے کہ جو پارٹیز اس کے سامنے رہی۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن، وہ فیصلہ کرے جسٹس کے مطابق، اور وہ جو بھی فیصلہ ہو۔ سپریم کورٹ کے پاس 184(3) میں سو موٹو پاورز بھی ہے، اور میرے خیال میں اس شارٹ آرڈر میں آیا نہیں ہے، لیکن انہوں نے 187 آرٹیکل کے پاورز ایکسرسائز کیے ہیں ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس۔ تو اس پر بھی اعتراض کس ہوا زمانے ہے کی جورسپروڈنس کی بات کر رہے ہیں تارڑ صاحب، کہ تارڑ سپریم کورٹ جو لوگوں نے پرے کیا ہے اس کے بیونڈ جا ہی نہیں سکتی۔ سپریم کورٹ نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیے اس میں اصل جھگڑا کیا تھا۔ اصل جھگڑا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے سامنے رکاوٹیں کریٹ کی گئیں ایز ٹو کنٹیسٹ الیکشن ٹو بیکم اے پارلیمنٹری پارٹی، اور سپریم کورٹ نے وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کے ممبرز کو جوائن کرنا وہ سمپلی اے ٹیمپرری ڈیسیجن، بیکاز دے ہیڈ نو چوائس، بیکاز پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی۔ تو میری نظر میں یہ فیصلہ بالکل ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ بھائی کون سی جیورسڈکشن اس سپریم کورٹ نے استعمال کی ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو تارڑ صاحب کو ابہام ہے، شک ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی فیصل صدیقی صاحب۔ دیکھیے، یہ ڈیٹیل ریزنز میں ایکسپلین ہوگا، لیکن جو ہیئرنگ کے دوران مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کورٹ نے بنیادی طور پہ 187 آرٹیکل سب آرٹیکل 1 کی جورسڈکشن استعمال کی ہے، اور دیٹ از دا پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس ان اکارڈنس ود لا، اور اس کی صرف ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایسے میٹر میں ایکسرسائز ہوتا ہے جو اس کے سامنے پینڈنگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کورٹ کے سامنے کیا سوال تھا۔ کورٹ کے سامنے دیکھیے بنیادی طور پہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ نشستیں کس کو جانی چاہیے۔ کورٹ کے سامنے بنیادی طور پہ سوال یہ تھا کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے مطابق یہ نشستیں کس کو جانی چاہیے۔ وہ پارٹی اس کے سامنے تھی یا نہیں تھی، یہ ایک سیکنڈری چیز تھی۔ کورٹ نے وہ پرنسپل اپلائی کیا ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ نہ یہ حکمران اتحاد کو جانی چاہیے تھی، نہ یہ سنی اتحاد کونسل کو جانی چاہیے تھی، یہ پی ٹی آئی کو جانی چاہیے تھی۔ جب کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ گیا تو کورٹ نے اس کا ایک میکینزم لیٹ ڈاؤن کیا، اور پتہ نہیں یہ تارڑ صاحب کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کورٹ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ جو پروسیجر فالو ہوگا وہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 ہے اور الیکشن رولز ہیں۔ تو میں تو یہ جن نظیروں کی حوالے دے رہے ہیں کہ اس کے بیونڈ ہیں، اگر یہ ہمیں بتا دیں وہ کیا نظیریں ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میری نظر میں کورٹ کے پاس کمپلیٹ پاور تھا کہ وہ اس قسم کا آرڈر پاس کر سکتا تھا، کیونکہ کورٹ کو اس نتیجے پہ پہنچنا تھا کہ یہ سیٹس کس کی ہیں، یہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان ٹرمز آف پروپورشنل۔ اس میں بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ تو آ گیا ہے فیصل بھائی، اس میں یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا یہ ابہام ہے کہ تو 39-80 سیٹیں ہیں جن کا مبینہ تعلق پی ٹی آئی سے ہے، کہ 39 سیٹیں تو ڈکلیئرڈ تھیں کہ وہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، 41 ایسی سیٹیں ہیں جو کہ آزاد حیثیت رکھتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایفیڈیوٹ دیں اپنے جس میں کہ یہ بتائیں کہ یہ کس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو 41 آزاد ہیں آج بھی،
کیا ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں، پی ٹی آئی میں نہ شامل ہو؟ جی دیکھیے، لینگویج سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کسی بھی جماعت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ 41 جو تھے یہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس تھے، اور یہ وہ کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشنز پہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ یہ 41 کے 41 جو ہے انڈیپینڈنٹس، جن کو کورٹ نے انڈیپینڈنٹس کہا ہے، وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے۔ تو لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، تھیوریٹکلی ان کے پاس یہ چوائس موجود ہے۔ اور یہ بھی فرما دیجئے گا کہ جو یہ آئین کی متعلقہ شقیں ہے، اس کو بار بار کہا گیا کہ اس کو اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا گیا۔ کورٹ نے اپنے فیصلے میں دراصل ان متعلقہ شقوں کو ری رائٹ کیا ہے، یہ الزام لگایا ہے، جو کہ حکومتی اراکین کی جانب سے، اعظم نذیر تارڑ وغیرہ صاحب کی جانب سے لگایا گیا اس فیصلے پر۔ دیکھیے، مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ری رائٹ کس طرح کیا گیا ہے۔ لاجک بڑی سمپل ہے۔ کورٹ نے یہ کہا کہ یہ کینڈیڈیٹس جو تھے یہ کس پارٹی کے تھے، یہ پہلا سوال کورٹ نے پوچھا، اور کورٹ نے کہا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں سے 39 نے تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور 41 لگتا ہے کہ ایفیلیٹڈ ہے لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ لکھا ہے۔ اور کیونکہ اس وقت یہ الیکشن کمیشن نے یہ کنفیوژن کریٹ کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے، اس لیے ایز اے ایمرجنسی میجر، ایز اے بیک اپ میجر انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لیا۔ تو اگر ایک دفعہ یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کس پارٹی کے ہیں اور ان کے پاس کیا یہ رائٹ ہے انڈیپینڈنٹس کے پاس کہ یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی از آلسو پارلیمنٹری پارٹی، تو پھر آٹومیٹکلی آرٹیکل 50 سب آرٹیکل 6 پیراگراف ڈی اینڈ ای انووک ہوتا ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹس جوائن کرتے ہیں، اور وہ اس کے بعد جب جوائن کر دیتے ہیں تو ریزرو سیٹس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ری رائٹ کس طرح کیا ہے۔ تو سوال ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے، سوال ہے سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن بائی دی ای سی پی اینڈ اسپیشلی دی ہیڈ آف دی ای سی پی۔ بہت بہت شکریہ محترم فیصل صدیقی ہمارے ساتھ تھے، جو سنی اتحاد کونسل میں وکیل تھے، یعنی کہ ایک طرف سے وہ ایک اجلاس سے وہ پی ٹی آئی کو بھی ریپریزنٹ کر رہے تھے اور سنی اتحاد کونسل کو، اور پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا تاریخ ساز فیصلہ آ گیا۔